بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ ایک کہانی کے اندر دوسری کہانی سناتا ہے اور زیادہ تر لوگ صرف پہلی کہانی ہی سن پاتے ہیں۔ آپ نے سورہ الکہف غالباً درجنوں بار پڑھی ہوگی۔ آپ کو کہانی معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام ایک شخص سے ملتے ہیں۔ وہ شخص ایسے کام کرتا ہے جن کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے سوال کرتے ہیں، لیکن یہاں وہ بات ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ صرف موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں پڑھ رہے، آپ اپنے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ بیرونی کہانی سادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو کہ عظیم ترین پیغمبروں میں سے ایک ہے، خضر نامی ایک شخص کے پیچھے چلتے ہیں اور انہیں 3 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو بظاہر بالکل غلط لگتے ہیں۔ وہ ایک کشتی کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ ایک معصوم جان لے لیتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے دیوار دوبارہ تعمیر کرتے ہیں جنہوں نے انہیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ پاتے۔ وہ ہر ایک بات پر سوال اٹھاتے ہیں، لیکن یہاں وہ حصہ ہے جسے اکثر لوگ اسکرول کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان تینوں واقعات میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک دوسری کہانی چھپی ہے۔ کشتی وہ ان غریب لوگوں کی تھی جو زندہ رہنے کی تگ کر رہے تھے۔ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی پر قبضہ کر رہا تھا۔ خضر نے اسے تباہ کرنے کے لیے نقصان نہیں پہنچایا تھا، انہوں نے اسے بچانے کے لیے نقصان پہنچایا تھا۔ نوجوان جان وہ ایک ایسا لڑکا تھا جو بڑا ہو کر اپنے نیک والدین پر ظلم کرتا اور ان کے ایمان کو تباہ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جلدی واپس بلا لیا تاکہ ان کی آخرت کی حفاظت کی جا سکے، اور بدلے میں انہیں ایک ایسی اولاد دینے کا وعدہ کیا جو رحمت اور پاکیزگی کا باعث ہو۔ الکہف 80-81۔ یہ دیکھنے میں ایک عظیم المیہ لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میں یہ ایک عظیم نجات تھی۔ دیوار اس کے نیچے ایک خزانہ چھپا تھا جو ایک نیک باپ نے اپنے 2 یتیم بیٹوں کے لیے چھوڑا تھا، جو ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے اس کی حفاظت کر سکے۔ ان کا باپ ایک نیک انسان تھا۔ الکہف 82۔ خضر نے اس شہر والوں پر احسان کرنے کے لیے وہ دوبارہ تعمیر نہیں کی تھی۔ انہوں نے وہ دیوار اس لیے بنائی کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک فوت شدہ شخص والد سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا تھا، ان بچوں کی خاطر جنہیں یہ علم بھی نہیں تھا کہ اس کے نیچے کیا دفن ہے۔ اب ذرا رکیں، ایک نیک باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بچے بہت چھوٹے ہیں، دنیا کو کوئی پرواہ نہیں، وہ شہر مسافروں کو کھانا تک نہیں دیتا، اور پھر بھی اللہ وقت اور فاصلوں کے پار سے کسی کو بھیجتا ہے تاکہ اس خزانے کی حفاظت کی جا سکے جس کے وجود کا ان بچوں کو علم تک نہ تھا۔ یہ ہے اندرونی کہانی۔ بیرونی کہانی وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، الجھن، ناانصافی اور ایسی چیزیں جن کی کوئی مرتب سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اندرونی کہانی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حفاظت، بہترین وقت اور ایک ایسی چھپی ہوئی رحمت جسے ایک پیغمبر بھی اس وقت پہچان نہ سکے۔ 2 کہانیاں، ایک ہی واقعات، مگر بالکل مختلف معنی۔ اب اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ وہ نوکری جو آپ کو نہ مل سکی، وہ شخص جو زندگی سے چلا گیا، وہ دروازہ جتنی سختی سے بند ہوا کہ آپ ہل کر رہ گئے۔ یہ آپ کی بیرونی کہانی ہے، یہ وہ ورژن ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے نیچے ایک اندرونی کہانی بھی چل رہی ہے، ایک ایسی کہانی جس کی تفسیر آپ کو کافی عرصے بعد سمجھ آئے گی، شاید اس زندگی میں بھی نہ ملے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ بھی ان واقعات کے ہوتے وقت ان میں چھپی حکمت کو نہ دیکھ سکے، انہیں بھی بعد میں بتایا گیا۔ چنانچہ اگر آپ ابھی زندگی کے کسی ایسے موڑ سے گزر رہے ہیں جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، آپ اس وقت بیرونی کہانی میں جی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ اندرونی کہانی لکھ رہا ہے جس میں آپ کا نام شامل ہے۔ اسے اس دن کے لیے سیو کر لیں جب آپ کو اس یاد دہانی کی ضرورت ہو، اور اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جو اس وقت اپنی زندگی کی بیرونی کہانی کی الجھنوں میں گھرا ہو۔